اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ سن لیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے میں رہتے تھے، مدینے سے ہجرت کر کے کوفہ چلے گئے۔ جانے کا مقصد کیا تھا کہ کوفہ والے بہت ہی زیادہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خدمت میں خط بھیج رہے تھے کہ حضرت آپ یہاں آ جاؤ اور ہم آپ کے ماتحتی میں اسلام کے صحیح طریقے پر ہم لوگ زندگی گزاریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ اس طریقے سے بہت سارے خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچنے لگے۔ اس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ بھئی جب میری کوفہ والوں کو اتنی ضرورت ہے تو مدینے میں رہ کر کیا فائدہ، جائیں گے کوفہ کو، وہاں جا کر کچھ دین کا کام کریں گے اور وہاں کے لوگوں کو ایک صحیح راستہ مل جائے گا، صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ مل جائے گا۔ اس نیت سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے ہجرت کر کے کوفہ کو نکلنا چاہتے تھے، ابھی نکلے نہیں تھے۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی گزشتہ جمعہ میں کہ ابھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ ارادہ کیے تھے۔ اس وقت کے جو صحابہ تھے، بڑے صحابہ، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے بڑے بڑے صحابہ تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکا اور کہا کہ آپ جس جگہ جا رہے ہو وہ جگہ اور اس جگہ رہنے والوں کے بارے میں کوئی اچھی بات آپ یا پھر ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ کوفہ والے بہت ہی زیادہ بے وفا ہیں اور وہ لوگ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، کسی بات کا وعدہ کریں تو وعدہ توڑ دیتے ہیں، تو اس لیے ہم کو نہیں لگتا کہ آپ یہاں سے کوفہ چلے جاؤ اور وہ لوگ آپ کے ساتھ غداری کریں، آپ کو نقصان پہنچائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کوفہ سے جتنے خط آئے تھے ان تمام خطوط کو ان تمام صحابہ کے سامنے رکھا اور کہا کہ بھئی دیکھو اتنے سارے خط آ رہے ہیں کوفہ سے اور وہ لوگ بہت زیادہ پیاسے ہیں دین کے صحیح راستے پر چلنے کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں وہاں چلا جاؤں گا تو میں ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاؤں گا۔ تو لیکن صحابہ نہیں مانے، بڑے صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو قبول نہیں کریں گے کہ بھئی آپ جو ہے یہاں سے مدینے سے ہجرت کر کے کوفہ چلے جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک کام یہ کیا، صحابہ سے کہا کہ بھئی پہلے ایسا کرتے ہیں، میں نہیں جاؤں گا بلکہ میرے بدلے میں کسی اور کو بھیجوں گا اور بھیج کر وہاں کے حالات معلوم کروں گا، اور وہاں کے حالات اگر اچھے ہوں، وہاں سے جب خبر مجھے پہنچے تو میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ تو تمام صحابہ کو یہ بات پسند آ گئی، تمام صحابہ مان لیے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر مدینے سے کوفہ کو روانہ فرمایا۔ ان کا کام کیا تھا کہ بھئی جاؤ کوفہ میں جا کر وہاں کے حالات دیکھو، وہاں کے لوگوں کا منشا معلوم کرو، ان لوگوں کا نظریہ کیا ہے، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ معلوم کر کے یہ تمام باتیں مجھے سناؤ۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ مدینے سے روانہ ہو گئے، کوفہ پہنچے، اور یہ بات بھی گزشتہ جمعہ میں ہمارے سامنے آئی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچتے ہی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور ایک روایت
18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ جب ایسے حالات دیکھے تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے خط روانہ فرمایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کہ حضرت یہاں تو حالات بہت اچھے ہیں اور ان لوگوں کا منشا بھی بہت اچھا ہے اور ان لوگوں کا نظریہ میں نے قریب سے دیکھا ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، آپ روانہ ہو جائیں۔ اس وقت تک کوفہ کے گورنر، روایتوں میں بات آتی ہے کہ حضرت بہت بڑے صحابی تھے اور اس علاقے کا پورا حکمران کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید، یہ اس پورے علاقے کا حکمران تھا اور اس کے نیچے بہت سارے گورنر کام کرتے تھے۔ ان میں سے کوفہ کے گورنر حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ۔ تو جیسے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے سفر شروع کیے کوفہ کی طرف، تو یزید نے کیا کیا، ایک چال چلی کہ کوفہ کے جو گورنر تھے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، جو کہ صحابی رسول تھے اور تمام صحابہ سے محبت کرنے والے اور خصوصاً اہل بیت سے بے حد محبت تھی، تو یزید نے کیا کیا، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کو وہاں سے نکال دیا، گورنری سے ان کو ہٹا دیا۔ ان کی جگہ میں ایک بہت بڑا ظالم جو کہ انسانوں کے اوپر رحم نہیں کرنے والا، ایسے شخص کو یزید نے کیا کیا، کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اور اس کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بے حد دشمنی تھی۔ کیوں دشمنی تھی؟ اس وجہ سے دشمنی تھی کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ کے موقع پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر صلح صفائی کرا دیا تھا، تو وہ چیز ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اگر حضرت حسین یہاں آ گئے اور ان کا سکہ چل گیا تو ہمارا کچھ بھی نہیں چلے گا اور ہم بیکار ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اس وقت جو کوفہ کا گورنر تھا، اس کا نام روایتوں میں عبید اللہ ابن زیاد لکھا ہوا ہے، تو یہ بہت بڑا ظالم تھا اور اہل بیت کا خصوصاً دشمن تھا۔ اس کو گورنر بنایا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے وہاں پہنچے، ابھی درمیان میں تھے تو خبر معلوم ہوئی، خبر پہنچی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کے چچا زاد کو کیا کر دیا ہے، ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رشتہ داری ہے ان کی، اور وہ مدینے سے نکلے تھے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ شروع میں ان لوگوں کے اندر، ان لوگوں کی نیت اچھی تھی لیکن بعد میں ان لوگوں کی نیت خراب ہو گئی، تو اس کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ اب وہ زمانہ آج کے زمانے کی طرح نہیں تھا کہ اگر کوئی بات یہاں ہو گئی تو لمحوں میں دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے کو بات پہنچنے میں آج کے زمانے میں دیر نہیں لگتی، لیکن اس زمانے میں ایک بہت لمبا وقت لگتا تھا، اور ایک خبر پہنچنے کے لیے ایک آدمی کو متعین کر کے اور تیز رفتار گھوڑے پر اس کو سوار کرا کر ایک بات کو دوسرے علاقے میں پہنچانے کے لیے اس کو بھیجا جاتا تھا۔ تو وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکل گئے کوفہ کے لیے۔ درمیان میں معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان لوگوں کے اندر غصہ بھڑکا۔ کیوں غصہ آیا؟ اس وجہ سے غصہ آیا کہ بھئی اگر آپ لوگ کسی عام آدمی کو قتل کرتے تو الگ بات تھی، ایک قاصد کو آپ نے قتل کیا ہے، اور قاصد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جماعت میں جتنے لوگ تھے تمام لوگوں کے اندر ایک طرح کا غصہ جو ہے جوش مارنے لگا، اور وہ لوگ یہ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا قصاص لیا جائے۔ اسلامی شریعت میں کیا ہے
کہ اگر کسی کو کوئی آدمی جان سے مار دے تو بدلے میں اس کو مار دیا جاتا ہے، یہ قصاص ہے، قرآن کا حکم ہے، دوسرے پارے کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وہ پوری جماعت قصاص کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے ہم لوگ کیا کریں گے، قصاص لیں گے۔ لیکن چلتے چلتے کوفہ میں آتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کی پوری جماعت، اور کوفہ کا گورنر کون ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد، جو کہ ظالم ہے مسلمانوں کا اور خصوصاً اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا بہت بڑا دشمن۔ تو اس سے بات چیت ہوئی لیکن کوئی بات نہیں بن رہی ہے، اور ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، عمر ابن سعد۔ تو یہ آدمی کس کے طرف سے قاصد تھا؟ زیاد کے طرف سے، ابن زیاد کے طرف سے، عبید اللہ ابن زیاد جو کہ کوفہ کا گورنر تھا، اس کے طرف سے قاصد بن کر آتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بات کرتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے آپ سے کچھ بھی بات نہیں کرنا ہے، کچھ بھی بات نہیں کرنا ہے، مجھے فوراً کیا کرو آپ لوگ، آپ کے حاکم کے پاس، آپ کا جو حکمران ہے یزید، اس کے پاس مجھے پہنچا دو، میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ اگر میری اس کی ملاقات ہو گئی تو دونوں کے درمیان کچھ بات ہو سکتی ہے اور کچھ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب جو عمر ابن سعد یہ آدمی تھا، اس آدمی کے دل کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک قسم کی نرمی پیدا ہوئی کہ بھئی بات تو انصاف کی ہو رہی ہے، جنگ کی اور جھگڑے کی بات نہیں ہے، بلکہ بات کرنے کی یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بات کر رہے ہیں، شرط رکھ رہے ہیں، چلو ایک بات کیا ہے، گورنر تک پہنچا دیتے ہیں۔ گورنر تک بات پہنچی اور گورنر سے اوپر یعنی حکمران جو تھا کوفہ اور اس علاقے کا پورا یزید، اس کے بعد بات پہنچا دی گئی۔ اب روایتوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یزید کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ بھئی حضرت حسین کو اپنے پاس بلا لیا جائے اور بلا کر ان سے کچھ بات چیت کی جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یزید کا مقام و مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے سے بہت کم، اس میں کوئی شک نہیں کہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا۔ اگر میں یہ کہوں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ یزید کا مقام و مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، نواسے رسول ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں، سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن اور حسین یہ دونوں نوجوان جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ایسے بہت ساری بشارتیں ہیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام یزید سے کئی درجے اونچا ہے۔ اس کے دل میں بات آئی کہ بھئی چلو حضرت حسین کو بلا لیتے ہیں، بلا کر بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن وہاں ایک ظالم اور بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر کا آدمی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اس کی نیچے رہنے والے جو لوگ ہیں یہ لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقاصد کی وجہ سے پورا معاملہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بات وہاں تک پہنچائی گئی یزید تک۔ یزید کے پاس ایک آدمی تھا جو کہ ظالم تھا، حالانکہ رشتے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بھانجا لگتا تھا، یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس آدمی کے بھانجے لگتے تھے، اتنا قریبی رشتہ تھا، لیکن اس کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بے حد دشمنی تھی۔ تو اس نے یزید سے کہا کہ دیکھو، اگر ان کو آپ نے آنے کی اجازت دے دی یا ان سے آپ بات کرنے کی زحمت گوارا کر لی تو پھر آپ کا کچھ بھی نہیں چلے گا، اور آپ کے ساتھ ہم لوگ تمام کیا ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ آج بہت کم تعداد میں آئے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں چلا گیا یہ علاقہ تو مدینے سے اور بھی ایسے ہزاروں لوگ آئیں گے جو کہ ہمارے اوپر حملہ کر کے ہم کو قتل کر دیں گے۔ ایسی باتیں ہونے لگیں تو یزید نے کیا کیا،
حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ ہوتے 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 لڑائی کی شکل اختیار کر گئی، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔